للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم فیضان تجوید کورس لیکچر نمبر 3 سبق نمبر 3 میں حاضر ہیں۔ پہلے اسباق میں ہم نے علم تجوید کی بنیادی معلومات، کچھ تعریفات، مخرج کے معنی، اس کی تعریفات سیکھیں۔ آئیے آج حروف کے مخارج کی طرف بڑھتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مخارج کی کل تعداد اکثر ائمہ کے نزدیک 17 ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حل کے کتنے حصے ہیں۔ تو حل کے 3 حصے ہیں۔ حل کے کتنے حصے ہیں؟ حل کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 نیچے والا حلق، نمبر 2 درمیان والا حلق، اور نمبر 3 اوپر والا حلق۔ یہ میں نے کچھ پکچرز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، باقی آپ مخارجی حروف کا نقشہ اس میں غور سے دیکھیں گے تو امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے مخرج حلق کا نیچے والا حصہ، یہاں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، حمزہ، اور دوسرا ہا، 2 آنکھوں والا، ہاتھی والا، ہا۔ اس کے بعد اگلا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ، یہاں سے کتنے حروف ادا ہوئے؟ 2۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عین۔ یہ آپ حلق کے درمیان والے حصے پہ ہاتھ رکھیں گے جو نرگٹ کا تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ ہے، تو یہاں سے تھر تھراہٹ محسوس ہونی چاہیے اس کو ادا کرتے ہوئے۔ عین۔ اور دوسرا ہا، ہا، جیسے انسان ٹھنڈی سانس لیتا ہے تو اسی طرح آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، ٹھنڈی سانس لینے کی۔ شروع میں آپ کو اس کو ادا کرنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن آپ اس کی مشق کرتے رہیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد حلق کا اوپر والا حصہ، یہاں سے کتنے حروف ادا ہوئے؟ 2، اور ان دونوں کو پر یعنی موٹا بھی پڑھنا ہے۔ پہلا حرف ہے غین، اس کو نہ تو آپ نے غین پڑھنا ہے اور نہ ہی باریغین، یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ غین۔ اور دوسرا خا، خا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے پہلے 3 مخرج آج ہم نے پڑھ لیے، ان کو حلقی مخرج کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوئے جن کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ ان کو حروف حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا سبق ہے، اس کی آپ نے اچھی طرح مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور ان 6 حروف حلقیہ کو زبانی یاد کرنا ہے، ان مخارج کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو آپ نے جن سوالات کا جواب دینا ہے وہ یہ ہیں کہ حلق کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں،
حلق کے اوپر والے حصے سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ حروف حلقیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقیہ کو حروف حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ آج کا مختصر سبق ہے. اچھی طرح محنت کوشش کیجیے، اس کا جواب سینڈ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.